بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ 1441 ہجری کے عشرِ محرم کی آج 7 محرم ہے اور ہم 8ویں تقریر اس سلسلے کی کر رہے ہیں۔ یہ عشرہ میٹرو 1 ٹی وی کی جانب سے منعقد ہے اور سالانہ عشرہ ہے اور تقریباً 15-16 برس سے یہ عشرہ جاری و ساری ہے اور تمام سننے والے بشوق و ذوق اور اہل بیت کی محبت اور عرفان کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں۔ موضوع ہمارے پیش نظر یہی ہے کہ نبوتوں کا تسلسل یہاں تک آیا کہ جہاں اللہ اپنے آخری نبی کو آخری دین دے کر آخری نبوت، آخری رسالت، یعنی شعور انسانی اس منزل پہ پہنچ گیا کہ جہاں اب اس کو نبی کی ضرورت تو نہیں ہے اور کتاب کے معنی سمجھ گیا ہے، احتیاط کے معنی سمجھ گیا اور سب سے بڑھ کر حق و باطل کو پہچاننے لگا ہے۔ اتنا ذہن اس کا کامل ہو چکا ہے کہ علم کی طرف ذہن راغب ہو چکا ہے، اس لیے کہ کہتے ہی اس کو ایام جاہلیت ہیں، یعنی جہالت اتنی زیادہ تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جہالت کہا جاتا ہے کہ جاہلیت اور جہالت، حالانکہ وہ اپنی زبان میں بڑے ماہر تھے۔ عرب والے اپنے کو عرب کہہ کر پکارتے تھے۔ عرب کے معنی ہے بولنے والا، بات کرنے والا، گفتگو کرنے والا، اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے کہ سب گونگے ہیں، یعنی گونگے سے مراد یہ کہ انہیں بات کرنا نہیں آتی، ان کے پاس نہ زبان ہے، نہ فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اس لیے وہ 2 چیزوں میں ماہر تھے، ایک خطابت میں اور ایک شاعری میں۔ خطابت بھی وہ کہتے تھے بہت اعلیٰ تقریریں ہم کر سکتے ہیں، اور وہ شاعری بھی بہت کہتے تھے کہ ہم اعلیٰ ترین شاعری کرتے ہیں، جس کا جواب پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اچھا، یہ سب برکتیں اگر انہیں ملی ہوئی تھیں تو وہ خانہ خدا کی وجہ سے ملی ہوئی تھیں کہ جہاں ان کو اس کا موقع ملتا تھا۔ دیکھیے، شاعری ہو یا خطابت، ظاہر ہے کہ وہ سناٹے میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مجمع درکار ہوتا ہے۔ عربوں کو شروع سے حج کا مجمع ملا ہوا تھا، پوری دنیا میں جہاں جہاں سے بھی لوگ آتے تھے، اور جو انبیاء کی امتوں میں پرانے لوگ تھے تو وہ خانہ کعبہ کو مانتے تھے کافر ہونے کے باوجود، اور اس کی شہرت سن کر یہاں آیا کرتے تھے۔ یمن والے بھی آتے تھے، آس پاس کے جو ملک کے لوگ ہیں، افریقہ کے لوگ، وہ بھی آیا کرتے تھے اور وہ طواف کرتے تھے، اور وہاں ایک طریقے کا میلہ لگا کرتا تھا، سامان بھی ہر طرح کا ملتا تھا، اس لیے بھی آتے تھے کہ ملکوں کے لوگ آئیں گے، طرح طرح کی چیزیں ملیں گی، ملاقاتیں ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، کچھ سیاسیات پر بھی گفتگو ہو جاتی تھی، ملکی رابطوں پہ گفتگو ہوتی تھی، اور یہ سب کچھ مہربانیاں خاندان بنی ہاشم کی تھیں کہ وہ ایسا انتظام کرتے تھے کہ اس انتظام کی وجہ سے سب کو آرام اور سکون ملتا تھا۔ رہائش کے طریقے جو رائج تھے، خیمے دینا، خیمے لگوانا، پھر سب سے بڑھ کے غذا کا معاملہ تھا، کھانے کا معاملہ تھا، اس سے بھی بڑا مسئلہ پانی کا تھا۔ تو بڑے بڑے اونٹوں کی کھالوں کے، چمڑے کے حوض ایسے بنوائے تھے کہ جس میں خوب پانی بھر دیا جائے وافر مقدار میں،
تاکہ جتنے بھی حاجی آئیں ان کو پانی مل جائے۔ وہ رسم آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے، جب آپ حج پہ جائیں گے تو وہاں حکومت سعودی عرب کی طرف سے پانی کی بوتلیں مفت ملتی ہیں جو دی جاتی ہیں، گاڑیاں آتی ہیں اور وہ بوتلیں تقسیم کرتی ہیں۔ گویا اب طریقہ کار بدل گیا ہے کہ پانی دے دیتے ہیں، ہاں کھانا نہیں دیتے، لیکن بنی ہاشم کھانا بھی دیتے تھے۔ ان کے تنور لگے ہوئے تھے، روٹیاں بھی پک رہی ہوتی تھیں اور جانور بھی حلال ہو رہے ہوتے تھے اور گوشت اور سالن بھی کھلایا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ نے سورہ قریش میں بیان کر دیا کہ یوں سالانہ بھی غذا بنی ہاشم دیا کرتے تھے عرب والوں کو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ پورے مکے کو کھانا ایک آدمی کھلا رہا ہے۔ اور یہ اس وقت سے شروع ہوا کہ جب قحط پڑنے لگا اور اناج کا کال ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ قحط پڑنے سے جانور بھی کم ہو جاتے ہیں، جبکہ جانوروں کو غذا نہیں ملتی تو جانور بھی پیدا ہو جانا بند ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں طریقے سے وہ مارے جا رہے تھے، نہ گندم مل رہا تھا، نہ جو اور نہ جانور۔ تو یہ سارا انتظام جناب ہاشم نے کیا کہ انہوں نے عرب کی تمام چیزیں جو ان کے اختیار میں تھیں، مثلاً چمڑا یا مشک، ہرن کے مشک، خوشبو، یہ تمام چیزیں وہ لے جا کر شام، فلسطین میں فروخت کرتے تھے بازار میں۔ اس کے بدلے میں وہ وہاں سے جو، گیہوں خرید لیتے تھے اور بہت سے جانور خرید لیتے تھے، اور اپنے ہاں بھی انہوں نے انتظام کیا تھا جانوروں کا ارتقاء ہوتا رہے۔ زیادہ سے زیادہ جانور پیدا ہوتے رہیں۔ تو یہ سارا انتظام کرنے کے بعد ابو قبیس پہاڑی پر انہوں نے تنور لگوا دیا اور لوگ کھانا کھانے آنے لگے۔ تو روٹیاں بھی موجود تھیں، سالن بھی موجود تھا، اور کرتے یہ تھے کہ عام طور سے آسانی کے لیے شوربہ گوشت کا بنا کر بڑے بڑے تسلے ہوتے تھے، نان کہتے ہیں اس کو، اس نان میں لکڑی کے بڑے سائز کے، اس میں روٹی کو چورا کر کے، گرم گرم روٹیاں چورا کر کے شوربے میں ڈال کے پھر آستینے چڑھاتے تھے جناب ہاشم دونوں، اور اس کو یوں ملاتے تھے۔ تو چونکہ ان کے ہاتھ سے وہ کھانا مس ہو جاتا تھا، اس لیے اس میں برکت بھی ہو جاتی۔ اس برکت کو سرکار دو عالم تک آنا ہے۔ جیسے کہ میں پچھلی تقریروں میں پڑھ چکا کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزات دیے، لیکن ایک مخصوص معجزہ ہاتھ کا دیا، تو ان کے ہاتھ بھی معجزہ تھے۔ دیکھیے جناب عبد المطلب کا ہاتھ معجزہ تھا کہ کھدائی کی تو زمزم مل گیا، ہاتھوں ہی سے تو زمین کھودی۔ جناب ہاشم نے کھانے کو اپنے ہاتھ سے ملایا اور ایک طریقے سے ایک پورا خوبصورت ترین مزیدار کھانا دے دیا۔ تو اتنا ہوتا تھا وہ کھانا کہ عرب کے شعراء نے جناب ہاشم کی شان میں جب قصیدے لکھے تو اس میں ذکر کیا کہ ہاشم تو وہ ہے کہ جو انسانوں کو تو کھانا کھلاتا ہی ہے، لیکن اس کا دسترخوان اتنا بڑا ہے کہ جب سب کھا کے چلے جاتے ہیں تو جو کھانا بچ جاتا ہے پھر پرندے اترتے ہیں، پھر مکے کے پرندے آ کر اس کھانے کو ختم کرتے ہیں۔ تو ہاشم کے دسترخوان پہ تو طائر بھی آتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں، اور اسی لیے آپ کا لقب ہاشم ہو گیا۔ ہاشم لفظ حشم سے ہے، حشم کے معنی ہے چورا چورا کرنے والا۔ چونکہ وہ روٹی کو چورا چورا کر کے ڈالتے تھے، اس لیے لوگ انہیں کہنے لگے ہاشم۔ تو اس میں اس لفظ ہاشم میں یہ چھپا ہوا ہے کھانا کھلانے والا، دسترخوان لگانے والا، نعمتیں دینے والا۔ اب یہ لفظ جو ہے وہ سرکار کے نام تک کہ رسول ہاشمی، محمد ہاشمی، اور یہ کربلا تک یہ لفظ جاتا ہے بنی ہاشم، اور آج بھی یہ لفظ مشہور ہے اور شاہکار لفظ بن کر تاریخ میں جگمگا رہا ہے آفتاب کی طرح۔
اب سرکار کو آنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اپنی مصلحت سے کسی گھر کا اگر انتخاب کر رہا ہے کہ یہاں آخری نبی آئے، تو اس کو معلوم ہے کہ اس گھر کے عادات و اطوار انبیاء جیسے ہیں، یعنی انہوں نے جناب ابراہیم کی نسل میں ہوتے ہوئے ابراہیم اور اسماعیل کی نسل میں جو صفات آ رہے تھے ان صفات کو بدلا نہیں، معیار سے معاشرتی زندگی کو گرنے نہیں دیا، معاشرتی زندگی کو اعلیٰ رکھا۔ ملنساری، مدد کرنا، سب سے بڑی بات جو اس خاندان میں تھی جہاں سرکار کو آخری نبی بن کر آنا ہے، وہ یہ تھی کہ کسی کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے انسان کے لیے، یاد رکھیے کہ عدل کی نگاہ سے سب کو دیکھنا۔ اب جتنے لوگ مکے میں آباد تھے، جو بھی آباد تھے، چاہے وہ یہودی ہوں یا وہ کافر ہوں جو خاص عرب کے لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، سب کو برابر عدل کی نگاہ سے دیکھنا کہ چونکہ مکے میں رہتے ہیں، اگر کسی پہ ظلم ہو گیا تو اس کا فیصلہ بھی بنی ہاشم کرتے تھے۔ یہ فیصلہ جناب قصی کرتے تھے، جناب قصی کے بعد جناب عبد مناف کرتے تھے، اس کے بعد جناب ہاشم کرتے تھے، جناب عبد المطلب کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب کے بعد خانہ کعبہ کی تولیت، یعنی جسے آپ متولی کہیں، آج کی زبان میں مینیجنگ ٹرسٹی کہہ دیں، کوئی بھی لفظ آپ کسی عمارت کے مالک ہونے کا اور تصرف کرنے کا، منتظم ہونے کا لفظ آپ کہیں سے بھی لے لیں، فارسی، عربی یا اردو سے، تو متولی یعنی خانہ کعبہ کی تولیت ان کے پاس ہے، خانہ کعبہ کی چابی ان کے چارج میں رہے گی خادم کے پاس، یعنی بنی شیبہ کا ایک خادم ہے جس کے پاس چابی رکھی جاتی ہے، لیکن جب ابو طالب مانگیں گے کنجی خانہ کعبہ کی تو وہ کشتی میں لے کے آئے گا اور خانہ کعبہ کا دروازہ ابو طالب کھولیں گے۔ ابو طالب کی ایک ایسی حیثیت تھی کہ یہ سرکار سے پہلے بنی ہاشم کے آخری سردار ہیں، اس لیے کہ اب سرداری تو سرکار دو عالم کو ملنے والی ہے۔ اب یہ سوچنا کہ جناب عالی، دیکھیں کتنا لوگ بچتے ہیں، اگر آپ کسی سے کہیے کہ ذرا عبد المطلب کے ایمان پہ بحث تو کرو تو جانے، تو وہاں منہ میں تالے پڑ جاتے ہیں، دادا ہیں نا سرکار کے۔ اور اگر ہم کہیں ذرا جناب ہاشم کے ایمان پہ بحث کرو تو لوگ چپ ہو جائیں گے، جناب قصی کے ایمان پہ بحث کرو، عبد مناف، اس سے پہلے لوئی، غالب، ذرا بحث کرو تو جانے، سب جگہ چپ۔ ابھی تو کلمہ تو تبدیل ہوگا، اور اگر تبدیل نہیں ہوگا، اگر آپ ریسرچ کر کے، وہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں، میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن میں ان چیزوں کو بحث میں لا نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ اتنی معلومات عوام کی ہو تو وہ سب کچھ میں پیش کروں کہ بھائی لا الہ الا اللہ آدم کے دور سے ہے۔ اب آپ حدیثیں ڈھونڈتے پھریں گے، کتابیں ڈھونڈتے پھریں گے، بھائی کلمہ تو آدم جیسے ہی اٹھے ہیں اور آنکھیں کھلی ہیں، ان کو لو پہ دکھا دیا گیا یہ ہے کلمہ۔ انہوں نے پورا کلمہ پڑھا ہے، آدھا تہائی نہیں پڑھا، پورا پڑھا ہے۔ جو کلمہ ہے جسے امام مہدی تک رہنا ہے، وہ والا کلمہ آدم نے پڑھا تھا، ادھورا کلمہ نہیں پڑھا۔ اب وہی کلمہ چل رہے، آپ قرآن کی آیات سے بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کہاں کہاں کس کس نبی کے دور میں استعمال ہوا ہے۔ تو اگر جناب ابراہیم کی نسل میں لا الہ الا اللہ آ رہا ہے اور اس کلمے کو مکے والوں نے، عربوں نے بھلا دیا تو بھلا دیا، تو آپ ان کی بھول کو بنی ہاشم کی بھول کیوں کہہ رہے ہیں؟
بنی ہاشم کلمہ نہیں بھولے ہیں، کچھ چیزیں وہ اپنے سینے میں چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے چھپائے بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا۔ بہت سی چیزیں میں خود اپنے سینے میں چھپا کے بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ معاشرے کا ذہن ہموار نہیں ہے، جہاں میں نے پڑھا وہ ان کے لیے نامانوس چیز ہے، بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب آج اس دور میں یہ حال ہے تو ان کو بھی کچھ چیزیں چھپانی تھی، توریت ان کو یاد تھی، زبور ان کو یاد تھی، انجیل ان کو یاد تھی، صحف انبیاء ان کے پاس تھے، وہ امانت دار تھے۔ ابراہیم کے پاس جتنے مصحف آ رہے تھے انبیاء کے، وہ سب بنی ہاشم کے پاس موجود تھے، سب کے عصا، سب کی ابائیں، سب کے امامے، چاہے وہ ادریس کا امامہ ہو، چاہے وہ جناب داؤد اور جناب سلیمان کا عصا ہو، وہ سب کچھ یہاں تبرکات موجود تھے۔ اسی کا نام اللہ نے تابوت سکینہ رکھا ہے۔ موسیٰ کے تبرکات جس صندوق میں رہتے تھے وہ تابوت سکینہ اہل بیت تک آیا، اس لیے کہ اللہ آخری نبی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اب تابوت سکینہ بنی ہاشم کے پاس تھا اور مل گیا وہ سرکار کو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کہا، کہ تابوت سکینہ بھی ہمیں دے کے گئے ہیں۔ امام حسین نے کہا تمام انبیاء کے تبرکات اب ہمارے پاس ہیں اور تمام ائمہ کے پاس رہے۔ ہماری حدیثوں کے مطابق تابوت سکینہ امام مہدی کے پاس ہے، اور عیسائی اور یہودی انطاکیہ کے غاروں میں اب تک تلاش کر رہے ہیں تابوت سکینہ کہاں چھپا ہوا ہے، ان کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ امام مہدی تابوت سکینہ لے کر آئیں گے اور اس کی ایک ایک چیز دکھائیں گے، یہ کس نبی کا تبرک ہے، اس کو سرکار تک آنا ہے اور سرکار کے پاس سارے تبرکات رہے۔ تبرکات پہ کوئی بحث نہیں ہوگی، اس لیے کہ ترکی کے اس میں آپ کے ترکی کا جو وہ ہے، اپنا نام لیں، میوزیم، ترکی کا جو میوزیم ہے اس میں سارے تبرکات رکھے ہوئے ہیں، سب کی فہرست آپ کے پاس موجود ہے۔ مدینے کی تمام چیزیں ذریعہ رسول میں رکھی ہیں۔ ابھی ایک کتاب کسی اہل سنت بزرگ کی یہیں سے شائع ہوئی ہے، جناب فاطمہ کی سوانح حیات، میرے پاس ہے، بالکل نئی کتاب ہے، میں نے ایئرپورٹ کے بک اسٹال سے خریدی تھی، وہاں ملتی ہے، یہاں بھی ملتی ہوگی۔ اس میں انہوں نے 8 صفحوں پہ تصویریں دی ہیں، جس میں سرکار کی زری کے اندر جو تبرکات رکھے ہیں اس کی تصویریں دی ہیں انہوں نے۔ اب کیسے وہ کیمرہ لے گئے، کیسے آؤٹ ہوا، مجھے یہ سب نہیں پتا، لیکن وہ تصویریں موجود ہیں۔ ترکی میں جو چیزیں رکھی ہیں اس کی بھی تصویریں دی ہیں، جناب حمزہ کی تلوار رکھی ہے، جناب جعفر طیار کی تلوار رکھی ہے، لباس رکھا ہے، اس میں جناب سیدہ کی تمام چیزیں بھی ہیں، چکی بھی دکھائی ہے، چرخہ بھی دکھایا ہے، رسول اللہ کا کرتا بھی ہے، رسول اللہ کی عبا بھی ہے، رسول اللہ کا امامہ بھی ہے، اور منہ مبارک بھی ہیں، یعنی سرکار کے بال بھی شیشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو تبرکات سے آپ انکار تو نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ماننا نہ ماننا، عقیدہ رکھنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ جوتی تک موجود ہے سرکار کی، بھئی جب سے اس جوتی کی تصویر باہر آئی، اب یہ بتائیے کہ تمام بریلوی حضرات کے پرچم میں وہ جوتی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ یا کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہر پرچم میں سرکار کی نالین کی تصویر آ گئی۔ ارے بھائی، سرکار کی نالین وہ ہے جو سدرہ سے ہو کر اس مقام تک گئی ہے جو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، جہاں قوسین کا فرق تھا وہاں تک وہ نالین گئی ہے۔ روایت میں ہے کہ معراج میں سرکار نالین پہن کر براق پہ بیٹھے تھے، ننگے پیر نہیں بیٹھے تھے، اور گھر سے جب باہر آدمی نکلتا ہے تو ننگے پیر نہیں جاتا ہے۔ اور یہ فرق ہے، وادی طے میں جب موسیٰ پہنچے تو موسیٰ کو حکم ملا، قرآن سے ہی پڑھ رہا ہوں، ساری چیزیں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، موسیٰ کو حکم ملا یہ وادی طے ہے، یہ وادی مقدس ہے، نالین اتار دو۔
موسیٰ سے نالین مقدس زمین پہ اتروائی جاتی ہے، مقدس آسمان پر نبی کو میں نالینوں کے بلایا جاتا ہے۔ تو اتنی مقدس ہے سرکار کی نالین، اتنی مقدس ہے سرکار کی نالین۔ اور تاریخوں میں ملتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سرکار کا لباس اور نالین سب چیزیں، وہ صندوق بی بی کے پاس تھا، بی بی کے پاس رکھا ہوا تھا، اور ایک مقام پر بی بی نے نالین نکالی بھی ہے اور نکال کے امت کو دکھایا بھی ہے، اور دکھا کر کہا ہے کہ تم لوگ جس طرح شریعت کو بدل رہے ہو، میلی کر رہے ہو سرکار کی شریعت کو، دیکھو ابھی سرکار کی نالین بالکل نئی کی نئی رکھی ہوئی ہے، کہیں سے میلی نہیں ہوئی، تم تو شریعت کو بدلے دے رہے ہو، جبکہ نالین اتنی چمک رہی ہے سرکار کی۔ مثال دی ہے انہوں نے، تاریخ میں موجود ہے کہ بی بی نے یہ کہا۔ تو اب دیکھیں بدلتے بدلتے یہاں تک آ گئی کہ انگریزوں کا تمام دستور ہمارے اسلامی معاشرت میں شریک ہو گیا۔ اتنی خاموشی سے انگریزی اصول انگریزوں کے دور میں اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں نے اپنا لیے۔ اب مجبوری یہ ہے کہ سارا کلچر انگریزوں کا آ گیا، اب اس کو چھانٹ کے نکالا کیسے جائے، اس لیے کہ اب کوئی چھوڑنے کو نہیں تیار، اتنا آسان بن گیا ہے وہ اب سب کے لیے کہ کیسے چھوڑیں۔ آپ مجھے بتا دیجئے کیسے چھوڑیں، نہیں چھوڑ سکتے۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنا عربی لباس چھوڑا، جو مسلمانوں کا لباس تھا وہ چھوڑ دیا۔ انگریز کے آتے ہی آمد ہوئی بر صغیر کی زمین پہ، ہندو پاک میں، تو آپ دیکھیں یہ کالر دار قمیصیں آ گئیں، پتلون آ گیا، شرٹ آ گئی، چھڑوا دیں گے آپ؟ اب دنیا کے مسلمان یہی پہن رہے ہیں۔ اب عربوں کو چھوڑ دیجئے، وہ نہیں پہنتے یہ سب کچھ، انگریزوں کا لباس وہ اپنا پہنے چلے جا رہے ہیں۔ عراقی نہیں پہنتے، زیادہ تر اپنا عراقی لباس پہنتے ہیں، لیکن ایران پورا یہی پہن رہا ہے، پتلون اور شرٹ۔ عراق کے نوجوان بھی یہی پتلون اور شرٹ پہن رہے ہیں۔ اردن والے، یہ جتنے امارات کے ملک ہیں، یہ پاکستان پورا کیا کریں گے بھائی؟ آپ لباس چھوڑوا دیں گے، سب سے کہیں گے اسلامی لباس پہنو؟ نہیں، لباس انگریز نے چلا دیا۔ اب زبان کو لے لیجئے، سب اپنی اپنی زبان بولتے ہیں، لیکن انگریز نے ایک ایسا مسئلہ پیش کر دیا کہ جو سب کے لیے درپیش ہے مرحلہ، وہ یہ ہے کہ رابطے کی زبان انگریزی بنا دی۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اتنا حاوی کیا انگریزی کو کہ اگر آپ انگلینڈ میں اتریں گے تو اگر چین کا اترے تو چینی نہیں بول سکتا، انگریزی بولو۔ اگر فرانس والا آ رہا ہے تو فرینچ نہیں بول سکتا، فارسی والا آ رہا ہے تو فارسی نہیں بول سکتا، آپ اردو نہیں بول سکتے، وہ بات ہی نہیں کریں گے آپ سے۔ رکھتے ہیں وہ ایک آدھ، کوئی بہت ہی ٹپیکل مسئلہ اگر آئے تو ایک اردو والا کہیں پیچھے چھپا بیٹھا ہوتا ہے، اس کو بلا لیتے ہیں، بھائی چلو اس سے بات کراؤ، اس لیے کہ کیس ذرا کچھ زیادہ ٹپیکل ہو گیا۔ لیکن آسان ترین جو ہوتا ہے بس یہ پوچھنا آپ کتنے بجے آئے، کون سی فلائٹ سے آ رہے ہیں، کیا ہے، دو چار سوال کریں گے، اس کے بعد سائن کریں گے۔ زیادہ دیر انگلینڈ والے پریشان نہیں کرتے، امریکہ والے بھی جلدی کہ بھائی مہمان آیا، ویزا تو ہم ہی نے دیا ہے تو ہم اس کو پریشان کاہے کے لیے کریں، لیکن بات وہ انگریزی میں کریں گے، آپ سے اردو نہیں بولیں گے۔ یعنی رابطے کی زبان۔ اگر آپ کو پڑھنے جانا ہے وہاں اسٹوڈنٹ کو، نوکری کرنے جانا ہے تو انگریزی میں آپ کا امتحان پہلے ہوگا، جب وہ آپ پاس کر لیں گے، وہ پاس کتاب آتی ہے پوری، وہ پاس کر لیں گے تب کہیں جا کر آپ اس ملک میں داخل ہو سکتے ہیں، انگریزی والے ملک میں، جہاں جہاں انگریزی بولی جاتی ہے، امریکہ، لندن، کینیڈا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی مجبور کر دیا انہوں نے اپنی زبان کے لیے۔ آپ اپنی زبان کیسے لائیں گے؟
یہ وہ ساری مجبوریاں ہیں کہ آپ اپنی زبان عربی بدل نہیں سکتے. اس لیے نہیں بدل سکتے کہ قرآن قیامت تک نہیں بدلے گا، عربی میں رہے گا. ہاں اب اس کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں ہو گیا. کوئی زبان اب ایسی نہیں بچی کہ جس میں قرآن شریف کا ترجمہ نہ ہو گیا. تمام لوگوں کو میرے پاس خود ہر زبان کا قرآن موجود ہے. یونانی زبان میں یونان گیا تو وہاں سے یونانی قرآن لے آیا. بلغاری زبان میں، البانی زبان میں، فارسی میں، اردو میں، ہندی میں، سنسکرت میں، سب قرآن میرے کتب خانے میں ہر زبان کے موجود ہیں. رکھے ہوئے میں نے شوقیہ ہر ترجمہ میں نے رکھا ہوا ہے دیکھنے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے کہ کتنی زبانوں میں ہماری کتاب کا ترجمہ ساری دنیا میں ہو. ہماری سرکار کی کتاب، ہمارے آخری دین کی کتاب، آخری نبی کی کتاب. تو آپ یہ دیکھیے کہ سوا بنی ہاشم کے ساری زبانیں عرب میں کسی کو نہیں آتی تھی. کچھ کہا ہے بھائی میں نے؟ اس لیے کہ حج میں ہر زبان والا آ رہا تھا تو رابطے کی زبان چاہیے تھی. تو بنی ہاشم یہ نہیں کریں گے کہ رابطے کی زبان عربی کو ہٹا کے کوئی اور کر دیں. اس لیے کہ معلوم ہے بنی ہاشم کو کہ قرآن کو عربی میں آنا ہے، اس لیے انہوں نے عربی کو کہیں سے کمزور نہیں ہونے دیا. خود رابطہ کرتے تھے. سوہیلی زبان بول رہا ہے، افریقہ سے آیا ہے تو وہ زبان بھی بنی ہاشم کو آتی تھی. عبرانی بولنے والا آ رہا ہے، وہ زبان بھی انہیں آتی تھی. رومی آ رہا ہے، رومی زبان بھی. وفود آتے رہتے تھے عرب میں، بنی ہاشم کو ہر زبان آتی تھی. اور حضرت عبد المطلب 70 زبانیں جانتے تھے. جس کا چچا 70 زبانیں جانتا ہو اس کا بھتیجا کیا 70 زبانیں نہیں جانتا؟ بس اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ نہ پڑھو نہ لکھو. دیکھیں اس کے معنی یہ نہیں ہوتا میں اگر ساری زندگی آپ کے سامنے نہ لکھوں، کچھ لکھتے نہ دیکھیں آپ مجھے، تو کیا آپ باہر جا کے کہہ دیں گے ان کو لکھنا نہیں آتا؟ میں آپ کے سامنے کتاب نہ پڑھ رہا ہوں، میرے گھر میں کوئی کتاب نہ ہو، آپ جب آئیں تو میں ایسے ہی بیٹھا رہوں، کبھی کتاب نہ چھوں اور کسی نے مجھے کتاب پڑھتے نہ دیکھا ہو، تو کیا یہ دلیل بن جائے گی کہ 40 گواہ اگر یہ کہہ دیں کہ ضمیر اختر نقوی کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا، 40 آدمی کہہ دیں، تو کیا ان 40 کے کہنے سے میرا لکھنا ختم ہو جائے گا یا میرا پڑھنا؟ چونکہ 40 نے نہیں دیکھا تو ان کی نظر میں صحیح ہے کہ نہ میں لکھ رہا ہوں نہ پڑھ رہا ہوں، تو دونوں کام مجھے نہیں آتے. بھائی لوگوں نے سرکار کو نہ لکھتے دیکھا نہ پڑھتے دیکھا، تو آپ نے امی کے معنی یہ لیے کہ جسے لکھنا اور پڑھنا نہ آتا ہو. آپ نے غلط معنی لیے. امی کے معنی یہ نہیں ہے. سرکار کو تو 70 زبانیں آتی تھیں، ہر زبان میں ہر آدمی سے بات کرتے تھے، ہر ایک کی زبان. آپ اٹھا کے تاریخ تو پڑھیں. جب بلال آئے اور بلال نے جب شعر پڑھا سرکار کی تعریف میں اپنی افریقن زبان میں، تو سرکار نے کہا تمہیں معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ یہ تو اہل سنت نے بلال کی سمانے حیات میں لکھا ہے، تو ترجمہ تو سرکار نے کیا. عرب والوں کو بلال کی زبان کہاں آتی؟ بھائی صہیب رومی تو روم سے آیا، سرکار کا صحابی سلمان تو ایران سے آیا، اسے فارسی آتی تھی، صہیب کو رومی زبان آتی تھی. سرکار نے دونوں سے باتیں کیسے کی؟ رابطے کی زبان سرکار کو آتی تھی، سرکار جانتے تھے. تو جناب عالی یہ سوچنا کہ امی کا لفظ جو ہے، امی کا لفظ جاننا چاہیے کہ قرآن میں کیوں کہا، اور عظمت کے مقام پہ جہاں رسالت اور نبوت کا ذکر قرآن میں کیا وہاں امی کہا. اس کے معنی امی کوئی بہت بڑی فضیلت ہے. تو امی کا لفظ سے ہے، جیسے الکتاب، اسی طرح مکے کا نام ہے القریٰ. قریٰ جمع ہے قریے کی،
یعنی زمین کے خطوں کی، جہاں بہت سے زمینوں کے خطے اطراف میں ہوں اور بیچ میں ایک قریہ اور وہ اس سے مل رہے ہوں، تو اس زمین کا نام مکے کا اللہ نے رکھا ام القریٰ، یعنی یہ قریوں کی سردار ہے زمین۔ اس زمین میں سرکار آ رہے ہیں، آمد ہو رہی ہے، اس لیے وہ چونکہ ام القریٰ کے ہیں اس لیے وہ امی ہیں، نسبت مکے کی طرف جا رہی ہے، ام سے امی ہے، ام سے امی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر وہ زبان جو جناب ہاجرہ بولتی تھی وہ مصر کی زبان تھی، جناب ابراہیم عبرانی بولتے تھے، جناب اسماعیل نے دو زبانیں سنی، ایک ماں کی زبان ایک باپ کی زبان، اسماعیل پر دونوں کا سنگم ہوا، دونوں زبانیں ملی، یعنی مرج البحرین ہو رہا ہے، عبرانی اور مصری زبان مل رہی تھی، یعنی قبطی زبان، قبطیہ تھیں جناب ہاجرہ، جہاں کی ماریہ قبطیہ ہیں، وہیں کی ہیں جہاں کی جناب ہاجرہ ہیں، اسی دیش کی ہیں، تو قبطی زبان اور عبرانی مل رہی تھی، بیٹے نے دونوں زبانوں کا اثر لیا، لیکن باپ زیادہ تر شام کی طرف رہے فلسطین میں، کچھ مہینوں کے بعد مکے آتے تھے، تو ساری زبان کا اثر اسماعیل پر مادری زبان کا تھا، چونکہ زبان ہاجرہ سے ملی اسماعیل کو، تب سے یہ اصطلاح آئی مادری زبان۔ پھر دنیا والے بدل نہیں سکے، دنیا کے کسی ملک میں پدری زبان نہیں ہوتی، اس لیے کہ بچہ ماں کی آغوش میں پلتا ہے۔ یاد رکھو آمنہ کی گود میں پلنے والا نبی اپنی ماں کی زبان بول رہا تھا، اس لیے وہ امی قرار پائے، جناب آمنہ کی طرف نسبت ہے۔ کیا کہنا ماں کی عظمت کا۔ بھئی جب مدینے سے سواریاں چلیں اور بیبیاں ناقوں پہ سوار ہوئیں تو خصوصی طور پر جناب ام فروا کو جناب قاسم نے اپنی مادر گرامی کو سوار کیا، اور امام حسین السلام نے جناب قاسم سے بھی یہ کہا تھا کہ تم گھوڑے پہ نہیں چلو گے، اتنے کم سن تھے 14 برس کے، ان کو بھی محافے میں کجاوے پر بٹھایا گیا، اونٹ پر بٹھایا گیا جناب قاسم کو، لیکن بار بار ماں کے پردے کا خیال۔ یہاں بھی لفظ ام ہے، ام فروا۔ یہ خطابات ہیں جو بنی ہاشم کے گھر میں بہوؤں کو مل جاتے ہیں، ام البنین، ام لیلہ، ام فروا، ام رباب، خطابات ہیں، القابات ہیں، نام سب کے، یعنی بی بی ام فروا کا نام رملہ ہے، جناب ام رباب کا نام سلامہ ہے، جناب ام لیلہ کا نام آمنہ ہے، جناب ام البنین کا نام فاطمہ ہے، لیکن پکاری اس نام سے جاتی تھی۔ جو القاب اور خطابات بنی ہاشم نے دیے تھے، کیا کہنا بی بی ام فروا کا۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کئی ساتھ ہیں، لیکن جناب قاسم کم سن ہیں، کم سن میں یتیم ہوئے، اس لیے نظر عنایت امام حسین السلام کی جناب قاسم پہ زیادہ ہے، اس لیے کہ 3 سال کے تھے جب باپ دنیا سے چلا گیا۔ اس وقت ام فروا جب لاش امام حسن پہ کھڑی ہوئی تھیں بال کھولے ہوئے، تو امام حسن وصیت کر رہے تھے ام فروا کو کہ میں نے بچے کے بازو پہ ایک تعویذ باندھ لیا ہے، جب کبھی بلاؤں میں گھر جانا اور مصیبت کا کوئی دن نظر آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ بچے کے بازو پہ وہ تعویذ بندھا ہوا ہے، اور یہاں ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے تم اب تک حسین پر قربان ہونے نہیں گئے؟ صبح سے جنگ جاری ہے اور بچوں کی لاشیں آ رہی، قاسم تم کیوں نہیں جاتے؟ اماں ہم نے تو کتنی بار چچا سے کہا، وہ جانے نہیں دیتے، ہر بار روک لیتے تھے، کہتے تھے قاسم تم نہ جاؤ، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ جب ماں نے خیمے میں بلایا اور قاسم آئے تو ماں نے کہا بیٹا تمہارے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہے، تمہارے بابا نے باندھا تھا،
اور یہ وصیت کی تھی کہ جب کوئی روزے مصیبت آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ وہ تعویذ جناب قاسم نے کھولا تو اس میں لکھا تھا، قاسم 10 محرم کو 61 ہجری میں کربلا میں حسین نرغہ آدھا میں گھر جائے گا۔ میں تو نہ ہوں گا، تم میری طرف سے اپنی جان حسین پر قربان کر دو۔ تم نصرت کرو گے حسین کی، وہ میری نصرت ہوگی۔ ماں نے تعویذ دیکھا، کہا بیٹا اب کیا ہے؟ جاؤ چچا کو یہ دکھا دو۔ حضرت قاسم امام حسن کی اس تحریر کو لے کر آئے جناب قاسم اور امام حسین السلام کے سامنے پیش کیا۔ پہلے تو بھائی کی تحریر کو دیکھ کر بوسے دیے، آنکھوں سے لگایا، پیشانی سے مس کیا اور پھر رونے لگے، اور پھر قاسم کو گلے لگا کر بہت رو۔ چچا بھتیجے دونوں کے آنسو جاری تھے۔ ایسے میں در خیمہ سے ایک آواز آئی۔ تقریر میں نے ختم کی، 2 جملوں کے بعد تمام کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خیمے سے ایک آواز آئی۔ یہ آواز کسی بی بی کی زبان سے کبھی نہیں آئی کربلا میں، بس فروہ کی زبان سے آئی، اور وہ یہ کہ حسین بیوہ کا ہدیہ ہے، قبول کر لو۔ بیوہ کا ہدیہ ہے، قبول کر لو۔ کیسے گھوڑے پہ سوار کیا، جناب عباس بھی موجود تھے، حضرت علی اکبر بھی موجود تھے، اور اس وقت جناب قاسم میدان جنگ میں گئے۔ اب 3 بڑے شجاع حسین، عباس اور علی اکبر قاسم کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ جنگ کی ہے، اور ازرق شامی اور اس کے 4 بیٹے جو مقابل پر آئے ہیں، سب کو جناب قاسم نے تہتیک کر دیا، قتل کر دیا۔ بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں جناب قاسم فاتح رہے، اور حسن کا یہ عالم تھا کہ حسنی حسن، تاریخ میں لکھا ہوا ہے امام حسن شبیہ رسول اللہ تھے اور قاسم اپنے باپ کی شبیہ تھے۔ تو حمید بن مسلم جو مورخ ہے وہ لکھتا ہے کہ جب قاسم آئے ہیں میدان جنگ میں تو ایسا لگا کہ ایک چاند کا ٹکڑا شام کے بادل میں آ گیا، اور جب قاتل نے ارادہ کیا کہ میں اس بچے کو جا کے قتل کروں گا، حضرت شامی اور اس کے بیٹوں کے جبکہ قاسم نے لاشیں گرا دیے، تو حمید بن مسلم نے کہا اتنے خوبصورت بچے کو تو قتل کرے گا، اور یہ چاند کا ٹکڑا، اور اس کے اوپر تو تلوار چلائے گا؟ مگر اللہ اکبر، قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، سپہ سالار کا حکم تھا، تلواریں چلنے لگیں، تیر چلنے لگے، نیزے چلنے لگے، لیکن 2 شہید کربلا میں ایسے ہیں، 2 شہید تاریخ میں لکھا ہے۔ مولانا آغا مہدی صاحب علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب میں کئی کتابوں کے حوالے سے خصوصیت سے لکھا ہے کہ 2 شہید ایسے ہیں کہ جن پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے علاوہ 2 شہیدوں کو پتھروں سے مارا گیا، پتھر کھینچ کھینچ کے مارے گئے، ایک امام حسین، دوسرے حضرت قاسم۔ یہ آل رسول کی قدر ہو رہی تھی کربلا میں، یہ نبی کے 2 پیارے نواسوں کی نسل ہے، یہ حسن مجتبیٰ جو رسول اللہ کی گود میں پلے تھے، ان کا بیٹا قاسم ہے، اور یہ سامنے امت ہے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی ہے، اور وہ ظلم کر رہی ہے رسول اللہ کی اولاد پر۔ بس اتنا ہی دیکھیے، بس یہ دیکھیے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم کی کوئی انتہا نہیں۔ پس منظر سمجھنے کے لیے علمی لیاقت بڑھانا چاہیے اور کتابوں کو پڑھنا چاہیے، تو حقیقت حال کھل کر سامنے آ جائے۔ لیکن جہاں تک محرم کا تعلق ہے، کتابیں پڑھنے کی ضرورت، پس منظر کے بحث کی ضرورت نہیں کہ یہ سب کیوں ہوا۔ بس یہ دیکھو کہ کیا امت کو یہ کرنا چاہیے تھا اہل بیت کے ساتھ، کیا قاسم کے ساتھ؟ اور پھر ظلم کی حد، پتھروں سے مار رہے ہو، تیروں کی بارش کر رہے ہو،
اور اس کے بعد تم نے نیزے سے اس کو گرا بھی دیا، وہ گھوڑے سے گر بھی گیا۔ اور قاسم وہ واحد شہید ہیں جو بار بار پکارے تھے۔ ایک شہید ایک بار پکارتا تھا، کہتا تھا آپ پہ میرا سلام ہو آقا، مگر قاسم کے لیے یہ لکھا ہے کہ بار بار کہتے تھے چچا مجھے بچائیے۔